بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ جس کے دربار میں اس وقت کے سپر پاور سلامی کرتے، سادگی اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے وفادار غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ آپ نے غلام سے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو بے حد دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ بازار سے خرید کر لا سکوں، اس لیے دریا کے پاس 8 میل مچھلی پکڑنے کے لیے جانا پڑے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ چھوڑو، یرکا قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ ناظرین، غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش نہیں کی، پر آج جب آپ نے خواہش کی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی، میں پوری نہ کر سکوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں، جناب عمر فاروق ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور فوراً گھوڑے پر بیٹھا، اور وہ عربی نسل کا گھوڑا تھا۔ دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے انتہائی تیز رفتار اور طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے 8 میل کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آیا۔ گھوڑے کو ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ لیا تاکہ میں اس کے جسم پر آیا ہوا پسینہ اچھی طرح خشک ہو جائے، لیکن پسینے کی وجہ سے گھوڑے کی پیٹھ پر گرد و غبار جم گیا تھا۔ پہلے میں گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور واپس اپنی جگہ باندھ لیا۔ غلام یرکا فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے بھی نماز جب آپ اپنے گھر آئے تو میں نے عرض کیا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی، آپ کے لیے تازہ مچھلی کا بندوبست ہو گیا۔ یرکا نے جیسے یہ الفاظ کہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا ایک کان اٹھا کر فرمانے لگے، اے یرکا، تو نے سارا گھوڑا دھو لیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد نہیں رہا۔ ناظرین، یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرکا، مجھے آپ کی وفاداری میں کوئی شک نہیں، اور یہ بھی مانتا ہوں کہ میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں، تو میں تو صرف دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ پر رحم کر اور میری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یرکا، چل تو بتا، اگر یہ گھوڑا تا قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ اے اللہ، عمر نے مجھے ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، اے یرکا تو بتا، اللہ کے حضور گھوڑے کے سوال کا کیا جواب دوں گا؟ ناظرین، غلام فرماتے ہیں، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک روتے رہے، ساتھ میں بھی بہت زیادہ رویا، اتنا رویا جتنا اپنے سکے باپ کی وفات پر بھی نہیں رویا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یرکا سے کہا، گھوڑے کو آج چارہ زیادہ کھلا دو، جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے غریب لوگوں میں تقسیم کر لو، اور انہیں مچھلی دے کر کہنا تیری بخشش کی بھی دعا کرے اور عمر فاروق کے لیے بھی۔ ناظرین، ذرا سوچیے، ہمارے ہاں ایک معمولی کمشنر اپنے آپ کو خدا تصور کرتا ہے، ہمارے ہاں آفیسر اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنی خدائی ظاہر کرتے ہیں، اور دوسری
طرف 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہوں کے بادشاہ کا انصاف اور سادگی دیکھیے۔ آپ کے دور حکومت میں ایک بدو آپ سے ملنے آیا۔ جب وہ مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ حاملہ بیوی تھی، تو اس نے مدینے کے دودھ کے پاس خیمہ لگایا۔ بیوی کا وقت قریب تھا تو وہ دور سے کہرانے لگی۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے روز کی گشت پر تھے اور ساتھ میں ایک غلام بھی تھا۔ جو اب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کی دودھ میں ایک آگ جل رہی ہے، تو آپ نے غلام کو بھیجا تاکہ وہاں کی خبر حاصل کر سکے۔ ناظرین، جب غلام وہاں پہنچا اور دریافت کیا تو بدو نے غلام کو سخت ڈانٹا، جس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود وہاں گئے اور دریافت کیا تو اس شخص نے بتایا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ملنے آیا ہوں۔ اس وقت میری بیوی امید سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کو روانہ ہوئے۔ آپ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، چلو، میری دوست کی بیوی حاملہ ہے، فوراً میرے ساتھ چلو اور جو سامان ساتھ لینا ہے لے لو۔ ناظرین، آپ کی بیوی یعنی اس وقت کی خاتون اول نے گھی اور کچھ دانے ساتھ لیے، جبکہ بادشاہوں کے بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھائی، جبکہ بدو اس بات سے مکمل طور پر انجان ہے کہ یہ کوئی غلام یا نوکر نہیں بلکہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود ہیں۔ ناظرین، جب اندر بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی بیوی نے آواز لگائی، یا امیر المومنین، بیٹا ہوا ہے۔ یا امیر المومنین سن کر اس شخص کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی اور بے اختیار پوچھنے لگا، حضور، آپ امیر المومنین ہیں، وہی جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپتے ہیں، وہی عمر جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر مانگا، جس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے، ہاں، وہی عمر ہوں۔ ناظرین، یہ سن کر وہ شخص بہت زیادہ حیران ہوا اور کافی دیر تک روتا رہا، جس پر عمر فاروق نے تاریخی الفاظ ادا کیے، یہ میرے آقا کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا نہیں بلکہ غریبوں کا استقبال کیا جاتا ہے، یہاں یتیموں اور لاچاروں کو انصاف ملتا ہے اور سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ ناظرین، کیا آج کے حکمرانوں سے ایسی امید رکھی جا سکتی ہے؟ ایک معمولی سپاہی سے لے کر افسر تک اور کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک سب اپنی جیبوں کی فکر میں ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں منبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہے عمر، اس وقت تک ہم نے کہا، بیٹا، تیرے باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے؟ اور نہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری روح ہے، قیامت تک اس منبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ ناظرین، اس کے بعد عبداللہ نے کہا کہ بابا جان کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، ان سے اس کا کپڑا پورا نہیں بن سکتا تھا، ان کے پاس جو پہننے کے لیے لباس تھا وہ بہت زیادہ خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دے دیا۔ ناظرین، یہ تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انس اور احتساب، جو فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کے بارے میں بھی اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ ان عظیم ہستیوں کی زندگی اور واقعات سننے کے بعد انسان کا دل بھرنے لگتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل
کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہم کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔